اب ہم آتے ہیں فورتھ کیٹیگری کی طرف. فورتھ کیٹیگری ہے منادا. منادا کسے کہتے ہیں؟ منادا یعنی جسے ندا کی گئی ہو. ندا کہتے ہیں آواز دینے کو. آواز دینا یعنی کسی کو پکارنا. اور منادا یعنی جس کو پکارا گیا. ایک چیز ہے پکار اور دوسرا جس کو پکارا جا رہا ہے. تو جسے پکارا جا رہا ہے وہ ہمیشہ پراپر ہوگا. یعنی اگر وہ کوئی خاص چیز ہو لیکن اگر اس کے آگے کوئی ایسا ورڈ لگ جائے جس سے پکارا جاتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا اے لڑکے, اے بچے, اے اللہ, ہے نا, تو یہ اے او لگاتے ہیں جو ہم انگلش میں او کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عربی میں اسے یا کہا جاتا ہے, یا ایوہا یا ایتوہا, یہ سارے ورڈز ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے بعد جو آتے ہیں نا, یا کے بعد, او کے بعد, اے کے بعد جو لفظ آئے گا وہ منادا کہلاتا ہے. منادا ہمیشہ کیا ہوگا؟ پراپر ہوگا, یعنی معرفہ ہوگا, خاص ہوگا. اب ایگزامپل لیتے ہیں. calling someone is being specific, hence even a common names turn proper. یعنی کہ اگر آپ نے لڑکا, ایک ورڈ جو ہے لڑکا جو ورڈ ہے وہ کامن نیم ہے, یہ پراپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ہم کہیں گے نا اے لڑکے, او بچے, تو اب آپ نے خاص لڑکے کو بلایا نا, تو مطلب اس عام ہی نام تو لڑکا عام ہو گیا, اس کا آپ نام بھی نہیں جانتے, لیکن جب آپ اے کر کے یا اس کی طرف بولیں گے اے کر کے تو وہ خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ لڑکا عام تھا لیکن اب خاص ہو گیا کیونکہ آپ نے اے لگا دیا, یا لگا دیا ہے. اردو میں ہم جو اے لگاتے ہیں وہ عربی میں یا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے ایک اور بات جو یہاں پر یاد رکھنے والی ہے, جس ورڈ سے پہلے یا لگتا ہے, یعنی جس ورڈ سے پہلے یا لگتا ہے وہ منادا کہلاتا ہے. اور منادا ہمیشہ, جو ہم نے ریزن پڑھے تھے ہیوی اور لائٹ میں, اف یو ریمبر, ہم نے 3 ریزن وہاں پر پڑھے تھے. کون کون سے ریزن پڑھے تھے؟ ایک ریزن یہ تھا کہ کوئی اسم کب لائٹ ہوتا ہے؟ جب وہ پارشلی فلیکسیبل ہو, یعنی کہ پارشلی فلیکسیبل یعنی غیر منصرف. دوسرا ہم نے ریزن دیکھا تھا کہ وہ منادا ہو. اگر وہ منادا ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ لائٹ ہوگا. تو آپ نے دوسرا ریزن آج پڑھ لیا. انشاءاللہ تھرڈ ریزن آپ نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں پڑھ لیں گے کہ تیسرا ریزن کوئی ورڈ کیوں لائٹ ہوتا ہے. تو اب آپ لکھیں گے کہ آپ کا جو سیکنڈ ریزن ہے وہ آپ کو مل گیا ہے کہ کوئی ورڈ کیوں لائٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو یا لگانا ہے تو اس کے بعد آنے والا ورڈ ولدن نہیں ہوگا. اگر آپ کو کہنا ہے اے لڑکے تو آپ یا ولدن نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے یا ولدو, یا بنتو, بنتن نہیں کہیں گے. اگر آپ کو کہنا ہے نا اگر آپ کو کہنا ہے کسی ورڈ کو تو یہ جو لینا ہے 7 اقسام آپ کے یا سامنے دی گئی عائشہ, ہیں, تو پہلا ہے آپ کہیں گے پراپر یا ناؤنس, اسم عائشہ علم, تو. ٹھیک ہے, ضمائر, تو جتنے جب بھی آپ پروناؤنس ہوتے ہیں منادا وہ بناتے سب. ہیں تو پھر منادا کو آپ کو ڈیمونسٹریٹو لائٹ پروناؤنس, اسم رکھنا اشارہ, ہے, آپ اس کو دین ہیوی منادا. نہیں بنانا, یعنی اس کی تنوین اس کو کے ہٹا بعد ہے دینا. ریلیٹو ٹھیک ہے, پروناؤنس, اسم تو منادا موصولہ, ہمیشہ لائٹ دین ہوتا ہے آفٹر آف, اور بفور آف, منادا کا کی ہمیشہ کے, یہ والے ورڈز پراپر جن کے ہوتا درمیان آ ہے, جائیں. یعنی اور خاص ہوتا ہے, آرٹیکل دا, کیونکہ آپ نے ال, اے لگا کے جب خاص کر دیا ہم نا, اس کسی لیے وہ اسم کے خاص ساتھ ہوگا. ال لگا دیں تو وہ. ٹھیک ہے, اس تو کی یہ 7 ایگزامپل لے اقسام لیتے ہیں ہیں. معرفہ کی, بنتن اگر یہ کسی کے ایک ساتھ بھی عام آ لڑکی, جائیں گی کوئی تو بھی وہ اسم لڑکی, خاص یا ہو جائے گا. بنتو, تو ٹھیک وہ ہے, وہ کیا ہو گئی؟ ہمیشہ خاص ہوگا, وہ خاص نکرہ لڑکی ہو نہیں گئی. ہوگا. اگر یہ ولدن کوئی بھی ان عام 7 میں لڑکا, سے کوئی بھی یا ولدو کوئی بھی صرف خاص کسی لڑکا اسم ہو کے گیا, ساتھ کیونکہ موجود نہ منادا ہو بن تو گیا ہے, وہ اب وہ ہمارے یا پاس لگ گیا اس نکرہ کے ہوگا. پہلے, تو ٹھیک. اب وہ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی چوتھی کیٹیگری ہے. اب ہم آتے ہیں 5ویں کیٹیگری کی طرف, اسماء موصولہ. اسماء موصولہ اس کو کہتے ہیں ریلیٹیو پروناؤن. ریلیٹیو پروناؤن کو ریلیٹیو پروناؤن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے ریلیٹ کرتے ہیں, یعنی واو صاد لام, وصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا, ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ایک سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے جوڑنا ہوتا ہے تو ان کے درمیان یہ الذی, اللذانی, اللذینہ, یہ تمام ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر صرف 6 ورڈز ہیں اس کے لیے, یہ صرف آپ نے ٹیبل یاد کر لینا, یہ لرن کر لیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور اس میں موصولہ ہے نہیں, صرف 6 ہیں, اس کو یاد کرنا ہے, اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے. اس کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہے, صرف اس کا میننگ پتا ہوگا تو بس. یہ کیونکہ یہ کوئی ایسے گرامیٹیکل افیکٹ نہیں ڈالتے, بس یہ ہے کہ یہ خود پراپر ہوتے ہیں, پراپر ہوتے ہیں یعنی کہ معرفہ ہوتے ہیں. الذی, the one who, وہ ایک مرد جو, وہ جس نے, یا پھر ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں وہ جس نے. پھر اللذانی,
ہم نے دیکھا کسی بھی ورڈ کو آنی عینی لگا دیتے تو وہ ڈوئل بن جاتا ہے، تو الزی سے اللہ زانی ہو گیا تو وہ ڈوئل بن گیا، ٹھیک ہے. الزی، اللہ زانی، اللہ زینی بھی ہوتا ہے اس کا، یہ اللہ زانی اللہ زینی. الزینہ پلورل ہو گیا. الزی وہ ایک مرد جس نے، اللذانی وہ دو مرد جنہوں نے، الزینہ وہ تمام مرد جنہوں نے. التی وہ ایک عورت جس نے، اللہ تانی وہ دو عورتیں، اللہ تانی اللہ تعینی وہ دو عورتیں جس نے، آنی اور عینی دونوں لگا دیجیے گا، صرف اس میں ڈوئل میں آنی اور عینی لگتا ہے. پھر اللاتی اللائی، اللاتی اللائی وہ تمام عورتیں جس نے جنہوں نے. ٹھیک ہے، یہ بس چند ورڈز ہیں، ان کو یاد کر لیجیے گا، یہ آپ کے ہمیشہ معرفہ ہوں گے، پراپر ہوں گے. تو یہ ہے ریلیٹیو پروناؤنس یعنی اسماء موصولہ، اسم یعنی ناؤن، اور موصولہ وصل کرنے والے، جوڑنے والے. ٹھیک ہے، ریلیٹیو پروناؤن. ریلیٹیو پروناؤن ہمیشہ معرفہ پراپر خاص ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے تین میسکولن کے ہیں اور تین فیمینن کے ہیں. ٹھیک ہے، اور قرآن میں بے شمار مرتبہ الزی، التی اور الزینہ بہت بار آتا ہے. باقی تمام ورڈ اتنے زیادہ نہیں آئے ہیں، لیکن یہ چار، یہ جو تین لفظ ہیں بہت آتا ہے. الزی آتا ہے، الزانی، الزینہ آتا ہے، اور التی آتا ہے. تو یہ ٹیبل آپ نے یاد کرنا ہے. الزی وہ ایک مرد جس نے، الزانی اللہ زینی وہ دو مرد جنہوں نے، الزینہ وہ تمام مرد جنہوں نے. التی وہ ایک عورت جس نے، اللتانی اللتینی وہ دو عورتیں جس نے، اللاتی اللائی یہ دونوں میں سے کچھ بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تمام عورتیں جنہوں نے. یہ پراپر ہو گئے.